بھاگتے ہوئے آئے، جناب سیدہ کے حجرے میں حالت کیا ہے؟ مصلی عبادت ہے، بطول کا سر ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، اور رو رو کے کہتی ہے بابا میں مر جاؤں گی، بابا مجھے بچا لو میں مر جاؤں گی۔ رسول نے اب پتہ نہیں کون ثابت بھرا ہائے کرے تھے، کتنے ہائے نہ کرے، یکم محرم ہے، جو بندہ آپ بھی ہائے نہ کرے وہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھے گا اور معافی مانگے گا جناب سیدہ سے کہ میں رو کیوں نہیں سکا۔ رسول نے گلے لگایا، لوگ کہا بطول روتی کیوں ہے؟ لوگ کہا بابا یہ جو بچہ ابھی آیا نہیں ہے نا، یہ جو آنے والا ہے بابا یہ مجھے رلاتا بہت ہے، بابا یہ مجھے ستاتا بہت ہے۔ کہا رلاتا کیوں ہے، ستاتا کیوں ہے؟ لوگوں نے فرمایا بابا میں مصلی پہ آئی تھی، یا اچانک اس نے آواز دی اماں مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، اور اماں میں تیرا غریب ماتم نہیں آتا تجھے، جس کا ہاتھ آزاد ہے وہ تو ماتم کرے گا۔ لوگ کہتا ہے اماں اور مجھے پیاس بڑی لگتی ہے، اور اماں میں تیرا پس جانے والا بابا یہ جو آیا نہیں ہے نا یہ بہت روتا ہے، یہ کہتا ہے بابا میں بہت پیاسا ہوں، اماں میں بہت پیاسا ہوں، بابا میں مر جاؤں گی۔ جو آنے سے پہلے یہ بینڈ کرتا ہوگا، اللہ جانے اس زندگی میں کتنی پیاس لگتی ہوگی۔ بس میں آخری جملہ تورکاً پڑھوں گا۔ آخری وقت تھا آخری رسول کا، فنزل جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ رحیم خان مادو اگر یہ دل میں اتر گیا مصائب کا جملہ تو تم لوگ گھر تک جا کے رہو گے۔ جملہ ہی اتنا قیامت خیز جملہ ہے، چھپا کے پڑھوں گا اگر اجازت ہو۔ جابری صاحب جتنے سادات بیٹھے میں خود سید ہوں، کوشش کروں گا سخت جملہ نہ آئے۔ فنزل جبرائیل نازل ہوا، کچھ سامان لے کے آیا۔ رسول نے سامان کو دیکھا، جبرائیل یہ کیا سامان ہے؟ ھذا کفن کافور من الجنت، یہ جنت کا کفن ہے، جنت کا کافور ہے، میں لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے انہیں 5 حصوں میں تقسیم کر۔ کہ کون کون سا حصہ؟ کہ ایک حصہ آپ خود رکھ لیجئے، ایک حصہ علی کو دے دیں، تیسرا حصہ بطول کو دے دیں۔ اب پتہ نہیں کون ہائے کرے اور کون نہ کرے، 2 حصے حسن کو دے دیں۔ کوئی تو ہوگا یار جو یکم محرم حسین کی غربت سن کے ماتم کر سکے یار۔ پہلا حصہ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، قیامت خیز جملہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کون روئے اور کون نہ روئے، آنکھیں بند کرنا اور منظر اپنی آنکھوں میں لے کے آنا۔ کہا پہلا آپ رکھ لیں، دوسرا علی کو دے دیں، تیسرا بطول کو دے دیں، 2 حسن کو دے دیں۔ پہلا حصہ خود رکھ لیا، دوسرا علی کو دے دیا، تیسرا بطول کو دے دیا، 2 بچے تھے حسن کو دے دیے۔ کفن بھی ختم ہو گیا، کافور بھی ختم ہو گیا، اکیلا رہ گیا کربلا کا غریب۔ حسین نے اماں کی طرف دیکھا، اماں بطول نے حسین کی طرف دیکھا، ماں بیٹے نے رونا شروع کر دیا۔ بطول نے رسول کے قدمین پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہا بابا جب آپ حسن کے ہاتھ چومتے تھے اور حسین کا گلا چومتے تھے میں سمجھتی تھی آپ کے پیار کا طریقہ ہے، لیکن آج میرا دل گھبرا گیا ہے بابا، بتائیں تو صحیح آپ نے اپنا حصہ بھی رکھا، علی کو بھی دیا، مجھے بھی دیا، حسن کو 2 دے دیے، میرے حسین کو کفن نہیں دینا تھا، اب تو رو نہ رو تیری مرضی کی بات ہے۔ رسول زمین پہ گرے، الوک کا بطول کفن اس کو ملتا ہے جس کو حسن ملنا ہو، ماتم حسین جس کا ہاتھ آزاد ہے وہ سر کا ماتم کرے گا، الوک کا بطول کفن اس کو ہاتھ پکڑنے جلان کا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، یا سیدہ بسم اللہ کرنا، بسم اللہ کرنا۔ بطول کفن اس کو ملتا ہے جس کو غسل ملنا ہو، کافور اس کو ملتا ہے جس کو کفن ملنا ہو، نہ اس کو غسل نہ اس کو کفن ملے گا تو کفن اور کافور کیوں دوں؟ جب یہ بات سنی نا لوگوں نے کہا آج مجھے پتہ چل گیا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، اب تو رو میں جا رہا ہوں۔ آخری جملہ کیا اللہ تیری ہے میری آخری مجلس ہو مجھے نہیں پتا، شاہ حسین ادرک لی جب یہ بات سنی نا حسین علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے، امامہ اتار کے زمین میں پھینکا، رو کے کہنے لگا میں غریب ہوں حسن امیر ہے۔